آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے کہ جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مشرکین عناد میں دشمنی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پورا رکوع سماعت کیا کہ ان کے اعتراضات، ان کے جوابات، ان پر حجت تمام کر دی گئی، اور جو وہ عذاب مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ نے کل تک سماعت کر لیا تھا کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، یہ بڑا سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اور اس کو قبول نہیں کرتے اور انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب جب یہ مشرکین عناد میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے کفر سے نہیں پھریں گے، تو آپ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں کہ جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اس دن سے مراد کون سا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی بار سور پھونکے جانے کا دن ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو یہ بھی لکھا کہ یہ موت کا دن بھی مراد لیا کہ جس وقت ان کی موت ہو رہی ہوگی، روح نکل رہی ہوگی اور یہ ختم ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت تک پھر انہیں پتہ چل جائے گا اور یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں اور ان کے حال پر چھوڑ دیں، پھر یہ جب ملیں گے تو انہیں سب سمجھ میں آ جائے گا اور اس وقت انہیں بتایا جائے گا۔ لیکن جس وقت انہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں وہ بتایا، فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یعنی مشرکین جب بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی مشرکین کے بے ہوش کیے جانے کا دن وہ ہے کہ جس دن انہیں کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا، بلکہ انہیں الٹا نقصان پہنچائے گا اور نہ ان سے عذاب دور کر دینے میں کسی کی طرف سے ان کی کوئی مدد ہوگی۔ یاد رکھیے گا، علماء یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ کافروں کو ان کے فریب تو کچھ کام نہ دیں گے، لیکن دنیا میں ایمان قبول کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا ایمان لانا ضرور کام دے گا۔ یعنی دنیا میں کفر کرنے والوں کو کوئی کام، ان کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، اس کا ایمان قبول کرنا دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے گا اور قیامت کے دن بھی اس کے کام آئے گا۔ یہ بات اللہ کا قرآن ہمیں 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یعنی ایمان سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس قیامت کے دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور فرمایا کہ کیا نفع دے گا وہ اللہ نے آگے خود بتا دیا، فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ ان کا سچ ان کو یہ نفع دے گا کہ ان کے لیے باغ ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے قرآن نے بتا دیا کہ ایمان
لانا جو ہے یہ کتنا بڑا سچ ہے، اور یہ سچ انسان کو اگر اسی پر خاتمہ ہو تو پھر یہ سچ اتنا بڑا نفع دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے پہلے بھی دنیا میں ایک عذاب ہے، مگر اس میں اکثر لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے نہیں، اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آخرت کے سے پہلے والا عذاب سے مراد مفسرین کہتے ہیں یا تو ان کا بدر میں قتل ہونا ہے، یا بھوک اور قحط کے وہ 7 سالہ مصیبت جو ان کافروں پر آئی تھی وہ مراد ہو سکتی ہے، یا پھر ان کا عذاب قبر مراد ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے عذاب قبر کا حق ہونا بھی سچا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، تو وہ والی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر یعنی قبر میں بندے کے لیے عذاب ہونا یہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی قبر میں زندگی عطا فرمائے گا اور اسے ویسی ہی عقل عطا فرمائے گا جیسی دنیا میں اسے ملی تھی، تاکہ وہ خود سے کیے گئے سوالات اور اس کی طرف سے دیے گئے جوابات کو وہ سمجھ سکے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو انعامات یا عذابات تیار کیے گئے ہیں اس کو فہم حاصل ہو سکے۔ یہ عذاب قبر کی صورت میں ہوگا۔ پھر آگے سنیے، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ اس دو آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے اور ممنوعات سے روکے رہیں، اور اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہیں، اور جو مہلت ان مشرکین کو دی گئی ہے اس پر آپ دل میں تنگ نہ ہو، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بِأَعْيُنِنَا کا جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ فرمایا کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں اب اس کے پیارے حبیب ہیں۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی، اور اسی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کے 3 معنی علماء نے لکھے۔ پہلا معنی یہ کیا کہ نماز کے لیے اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ اس صورت میں حمد سے تکبیر اولا جو کہتے ہیں اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا مراد ہے، یعنی یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ اے پیارے حبیب جب آپ سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، تو گویا کہ ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ جب انسان سو کر اٹھے تو پہلا کام یہ کرے کہ وہ اللہ کی حمد کرے اور اس کی تسبیح کرے، اور وہ ہمیں دعا سکھا دی گئی حدیث پاک میں، کتنی پیاری دعا ہے کہ جب بندہ سو کر اٹھے تو کیا کہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ اس میں فکر آخرت بھی آ گئی، اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ اور اس دعا میں کیا خوبصورت ہے کہ شکر تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ الحمدللہ الذی احیانا، کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، کیونکہ موت کی بہن جو کہلاتی ہے وہ نیند ہے، یعنی نیند جو ہے ایک طرح کی موت ہے، انسان بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے نیند میں بالکل، تو یہ بھی اس لیے اب جب وہ اٹھا تو احیانا کہ اے مالک تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بعد ما اماتنا، بعد اس سکے کے کہ ہم مر چکے تھے، یعنی سو چکے تھے، گویا کہ وہ موت کے منہ میں کہ اگر وہ زندگی دوبارہ نہ ملتی اور آنکھ نہ کھلتی تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے ہی وہ سوتا رہتا جب تک کہ وہ آخرت کا جس دن پہلی سور دوسری سور پھونکی جائے گی اور سب عذاب قبر سے نکل رہے ہوں گے اور قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف، اور دیکھیے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ پھر اسی کی طرف انسان کو لوٹنا ہے اور انسان اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ بھی یہاں سے پتہ چلا۔ تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد اور تسبیح کیا کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس نے مجلس میں بہت سی لغو یعنی بیکار باتیں کی، تو اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلام کہے تو اس کی لغو باتوں سے مغفرت ہو جائے گی، یعنی اس کی بیکار باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث پاک میں وہ کلمات سکھائے گئے کہ کوئی بھی مجلس ہو، کیونکہ ہماری مجلسیں ہوتی ایسی ہیں کہ فضول باتیں بیکار باتیں اگر ہم اس کو جائزہ لینا شروع کریں تو بہت سی بیکار باتیں ہوتی ہیں، تو مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ دعا ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ مجلس سے اٹھتے وقت اگر پڑھ لی جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سکھایا۔ آخر میں ایک اور بات بیان کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں آج، اور آج سورہ طور کا اختتام ہوا، انشاءاللہ سورہ نجم کا آغاز ہوگا۔ حضرت عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کی نماز کو شروع فرماتے تھے، تو ہماری ماں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی اور نے نہیں پوچھی۔ اب ہماری ماں حضور کا عمل بتاتی ہیں، رات کو نماز کس طرح حضور شروع کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر ہماری ماں کہتے حضور یوں دعا کرتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے۔ پھر ہماری ماں کہتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر حضور ایک اور دعا کرتے، اور وہ یہ کہتے کہ قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے، اب دیکھیے جن کے لیے قیامت کا منظر بھی سجایا جائے گا، لیکن حضور بھی کتنی یعنی اللہ کا خوف خدا، دیکھیے میرے آقا کا کہ کس طرح اللہ کا ڈر ہے، تو ہمیں تو دیکھیے کتنا یعنی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہماری ماں کہتے ہیں پھر حضور قیامت کے دن کی تنگی سے
پناہ مانگا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیونکہ جگہ کی تنگی ہوگی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا رات کو اٹھنے کے وقت عمل تھا، اور اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہ رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، رات کے کچھ حصوں میں یعنی تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس طرح ہمیں ہمارے لیے بھی اس میں یہی پیغام ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی انسان تسبیحات بھی کرے اور نمازوں کو بھی قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر، غور و فکر کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ ہمیں مولا کریم ہمارے فکر کو پرواز عطا فرما، ہمیں سوچنا سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین نمازوں کو قائم و دائم رکھنے والا بنا، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے والا بنا، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے آباد فرما، قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔